صدر ٹرمپ نے 5 دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں۔ ایران نے تو کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کسی کے نہیں ہو رہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی ایران کی متبادل سے بات ہوئی ہے اور مذاکرات ہوں گے۔ کیا یہ کوئی نیا ٹریپ ہے؟ ایٹمی سب میرینز ایران کی طرف روانہ ہیں، کیا یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہونے والی لڑائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شیخ آفتاب آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مڈل ایسٹ وار میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اچانک صدر ٹرمپ نے 5 دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں۔ سیز فائر کا اعلان بھی کیا گیا ہے، ایران پہ بھی حملے ہوئے ہیں، ایران نے اسرائیل پہ بھی حملے کیے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے تو کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کسی کے نہیں ہو رہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ ایک معتبر شخصیت کے ساتھ ایران کی معتبر شخصیت سے بات ہوئی ہے اور مذاکرات ہوں گے۔ کیا یہ کوئی نیا ٹریپ ہے؟ 5 دن کی مہلت لی جا رہی ہے، کیونکہ جو سب میرینز ایٹمی سب میرینز ایران کی طرف روانہ ہیں، ان میں برطانیہ کی ایک ایٹمی سب میرین بھی برطانیہ نے بھی دے دی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ کا ساتھ دے دیا ہے۔ کیا یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہونے والی لڑائی ہے؟ کیا یہ کوئی نیا ٹریپ ہے یا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اس پہ پاکستان کا موقف تو بڑا واضح ہے۔ ہم تو امن چاہتے ہیں، بارہا کہا ہے، اسرائیل کی مذمت کی ہے، امریکہ کی بھی مذمت کی ہے، اس جنگ کی انتہائی شدید مخالفت کی ہے۔ ایران نے یہ کہا کہ ہمارا پاکستان، مصر اور ترکی کے ساتھ رابطہ ہے مذاکرات یا امن کے حوالے سے ہی، لیکن امریکہ کے ساتھ نہیں۔ ایران کے کسی بھی ہائی لیڈر نے بھی اور کسی بھی معتبر شخصیت نے بھی، عہدیدار نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ بہرحال اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ایران نے تو اپنی 6 شرطیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ تمام نقصان کا ازالہ کرو، دوسری یہ ہے کہ ابنائے حرمت میں جو نئی رجیم کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، تیسرا یہ ہے کہ اس چیز کی گارنٹی بھی دو کہ کبھی بھی ایران پہ کسی بھی صورت میں حملہ کسی طرف سے نہیں کیا جائے گا، اور چوتھے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امریکہ عرب ممالک میں سے اپنے اڈے اٹھا لے۔ کیا یہ امریکہ کو قبول ہوگا؟ عرب ممالک کو قبول ہوگا؟ کیا عرب ممالک یہ کریں گے؟ تباہی تو آئے گی۔ اگر امریکہ ایران کے الیکٹرانک سینٹرز وہاں پہ حملہ کرے گا تو ایران نے بھی کہہ دیا ہم اڑا دیں گے، ہم اسرائیل کو اڑا دیں گے، ہم عرب میں جو ہے الیکٹرانک تنصیبات ان کو اڑا دیں گے۔ جب یہ اڑانے کی بات آئے گی تو تباہی تو آئے گی، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ اب اصل میں جو میں سمجھتا ہوں، ٹرمپ کو کوئی وننگ کارڈ نہیں مل رہا۔ نیٹو نے انکار کر دیا، مذمت کر رہے ہیں، ساری دنیا مذمت کر رہی ہے، امریکہ کے اندر مذمت ہو رہی ہے، اس کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اربوں ڈالر اس نے آگ میں جھونک دی ہیں۔ اب اس کو یہاں سے نکلنے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نکلنے کا کوئی یہاں سے ایک یو ٹرن لے کے نکل جائے مذاکرات کے نام پہ، بڑی اچھی بات ہے اگر یہ نکل ہی جائے۔ اسرائیل اس کو نکل نہیں دے گا، کیونکہ یہ بغل بچہ ہے اسرائیل کا، اشکنازی جوز کا بغل بچہ ہے یہ۔ انہوں نے اس کو جنگ میں دھکیلا، اس نے امریکہ کو جنگ میں دھکیل دیا خواہ مخواہ کی۔ پچھلے سال جو جون میں جنگ ہوئی تھی، جو انہوں نے حملہ کیا، اس میں ٹرمپ نے کہا جی ہم نے ان کی ایٹمی صلاحیتیں ختم کر دی۔ اب پھر یہ کہہ رہے کہ ایٹمی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ ایران کے پاس کوئی ایسا میزائل ہے ہی نہیں جو امریکہ تک جا سکے۔ امریکہ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، امریکی سینیٹرز بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک انہوں نے کیٹ جو ہے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس نے یہ کہہ کے استعفیٰ دے دیا ہے کہ ہمیں ایران سے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیوں جنگ کی جا رہی ہے؟ امریکی عوام جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ اب اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، اسی لیے وہ مختلف پینترے بدلتا ہے، اس لیے اب اسے یہ نیا پینترا بدلا ہے۔ 2 طریقے ہیں، ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ ٹرمپ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عالمی طور پہ مانا ہوا، پنجابی میں کہتے ہیں نا نگلا آدمی ہے، نگلا، جس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کسی بات پہ، کسی حرکت پہ جوکروں والی حرکتیں کرتا ہے، اچانک کچھ کہہ دیتا ہے، اچانک کچھ کہہ دیتا ہے۔ کوئی چیز کسی بات پہ کوئی دنیا کا کوئی بندہ، یہ عالمی جھوٹا ہے، عالمی طور پہ انٹرنیشنل جھوٹا ہے، کوئی اس کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتا۔ اب اس کی یہ نئی بات پہ اس نے جو پینترا بدلا ہے، کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس عذاب سے جس میں اس نے خود کو مبتلا کیا ہے، اس سزا میں سے نکلنے کا اگر کوئی موقع اس طرح سے ملتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ امن جو ہے وہی اتنی چیز ہوتی ہے، جنگ میں تو تباہی ہے۔ لیکن بہرحال اگر نیگوشیشنز ہوئیں، مذاکرات ہوئے، تو شرائط دونوں طرف سے آئیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایران کی صرف شرائط مانی جائیں گی، ان کی بھی شرائط ہوں گی۔
دونوں طرف سے کچھ لو اور کچھ دو، یہ شرائط رکھ کے بات کی جائے اور کوئی سالسیس میں پڑ جائے اور گرنٹر بنے تو پھر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں تو پھر یہ آپ دوزیں ایٹمی آپ دوزیں سب میرینس ایران کی طرف جا رہی ہیں، انہیں کیوں نہیں روکا گیا؟ انہیں کیوں واپس نہیں کیا گیا؟ کیا انہیں 5 دن لگیں گے ایران تک پہنچنے میں اپنا ہرمز پہ قبضہ کرنے کے لیے؟ اگر یہ اس طرح ٹریپ کر رہا ہے تو پھر یہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا اور امریکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ نے مجھے کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔